اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب تاریخ کے حوالے سے کچھ ایسے نمونے پیش کر رہے تھے، کچھ ایسی مثالیں کہ جس میں مسلمانوں نے، اصحاب پیغمبر نے کیا ہے اللہ اور نبی کے حکم سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، تقدم کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال پیش کر دی. 8ویں ہجرت کے وقت کی بات ہے، فتح مکہ کے موقع پر کہ اللہ کے نبی جب جا رہے تھے مدینے سے مکے کی جانب، تو جو لوگ آپ کے ساتھ میں تھے، ٹھیک ہے، افطار کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی نے جو ہے پانی وغیرہ منگایا اور اپنا روزہ افطار کر لیا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دیا روزہ افطار کرنے کا. تو کچھ لوگوں نے افطار کیا، لیکن کچھ لوگوں نے افطار نہیں کیا. تو یہ جن لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا، انہوں نے حکم پیغمبر سے عدول کیا، حکم پیغمبر سے تقدم کیا، آگے بڑھ گئے یہ لوگ. یہ ایک نمونہ تھا. ایک دوسرا نمونہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر سال 10ویں ہجرت کے 10ویں سال جو واقعہ اور جو حادثہ پیش آیا ہے، جب اللہ کے نبی اپنی زندگی کا آخری حج کرنے، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی جب حج کرنے کے لیے نکلے تو ایک منادی کو حکم دی کہ وہ منادا کر دے، آواز لگا دے کہ جو بھی اللہ کے نبی کے ساتھ حج کے لیے آ رہا ہے اسے اپنے ساتھ قربانی لانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ قدیم زمانے میں اور آج بھی بہت سارے عرب جب حج کے لیے جاتے ہیں تو قربانیاں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ہجرت کے 10ویں سال جو حج کیا ہے، حج کے موقع پہ جب جا رہے تھے تو منادا کے ذریعے سے یہ ندا کروائی تھی کہ میرے ساتھ جو بھی حج پہ آ رہا ہے وہ قربانی ساتھ لے کر کے نہ آئے، کیونکہ ہمیں پہلے عمرہ انجام دینا ہے. عمرہ انجام دینے کے بعد احرام سے باہر آنا ہے اور پھر دوبارہ حج کے اعمال انجام دینے کے لیے احرام حج باندھیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر قربانی ساتھ لے کے آئیں گے تو یہ جو طریقہ ہے یہ حج تمتع کا ہے کہ پہلے انسان جب وہاں پہنچتا ہے تو پہلے عمرہ انجام دیتا ہے، پھر عمرہ جب تمام ہو جاتا ہے تو احرام سے باہر نکلتا ہے، جو چیزیں حرام ہوئی ہوتی ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں. پھر حج کی نیت سے دوسرا احرام باندھنا پڑتا ہے، تو پھر جو چیزیں حلال ہوتی ہیں وہ حرام. لیکن جو لوگ قربانی ساتھ میں لے کے جاتے ہیں ان کے اوپر حج افراد واجب ہو جاتا ہے. وہ اپنے احرام سے باہر نہیں نکل سکتے، ایک ہی احرام میں ان کو سارے اعمال حج انجام دینے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر قربانی لے کے آئیں گے تو یہ احرام سے باہر نہیں آ سکتے، ان کو حج افراد انجام دینا پڑے گا. اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم حج تمتع انجام دیں، پہلے عمرہ کے اعمال انجام دیں، پھر احرام سے باہر آئیں، پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھیں گے اور حج کے اعمال پورے کریں گے. اور اللہ کے نبی نے کہا، یہ بھی بڑھایا کہ اگر میں قربانی کا اونٹ لے کر نہ آیا ہوتا
تو میں عمرے کو ہی تکمیل کرتا. نہ یہ بتایا تھا، حکم دیا تھا، سمجھ رہے ہیں، کہ جو شخص قربانی لے کر کے نہیں آیا ہے، سمجھ رہے ہیں، مسئلہ یہ تھا، ہاں، کہ جو شخص اپنے ساتھ قربانی نہیں لایا ہے وہ پہلے عمرہ انجام دے، اس کے بعد پھر حج انجام دے گا، اور جو قربانی لے کر کے آیا ہے وہ حج افراد انجام دے. ایک ہی احرام میں دونوں اعمال انجام دینے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اونٹ لے کر کے نہ آیا ہوتا، اللہ کے نبی ظاہراً اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر کے آئے تھے، سمجھ رہے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے ایک ہی احرام میں کیا ہے حج کے تمام اعمال و ارکان انجام دیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی احرام سے باہر آتا. تو جب اللہ کے نبی نے یہ حکم سنایا تو کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کی یہ بات مانی اور کچھ لوگوں نے یہ بات نہیں مانی، اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی اپنے احرام پر باقی رہیں اور ہم احرام سے باہر آ جائیں. سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو حج افراد انجام دینا ہے تو یہ تو رہیں گے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو قربانی نہیں لے کر کے آیا ہے وہ عمرہ کے اعمال انجام دے کر کے کیا ہے احرام سے باہر آ جائے. تو جو لوگ نہیں لائے تھے ان کے لیے بھی یہ بات بڑی شاق تھی، کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوگا، قربانی نہیں لائے تو اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کے نبی احرام میں رہے اور ہم احرام سے باہر آ جائیں، ہم بھی انہیں کے کیا یہ بات زشت نہیں ہے، قبیح نہیں ہے کہ ہم پہلے عمرہ کے اعمال انجام دیں اور اس کے بعد پھر حج کے اعمال انجام دیں، در حالے کہ غسل جنابت کا پانی ابھی ہمارے جسموں سے ٹپک رہا ہو. قصہ اور ماجرا یہ ہے کہ ہجرت کے 10ویں سال اللہ کے نبی کی زندگی کا جو آخری حج ہے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس موقع پہ اللہ کے نبی جب نکل رہے تھے تو ایک منادی کے ذریعے سے یہ ندا کروا دی تھی کہ جو شخص اپنے لیے قربانی نہیں لے کر آیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے عمرہ کے لیے احرام باندھے، عمرہ کے ارکان جب ختم ہو جائے تو احرام سے باہر آ جائے اور پھر حج کے اعمال انجام دینے کے لیے دوبارہ احرام باندھے. اور جو لوگ اپنے ساتھ قربانیاں لے کر کے آئے ہیں وہ ایک ہی احرام میں حج افراد انجام دیں، ختم. یہ نیک منادی. تو بعض لوگوں کو اللہ کے نبی کا یہ حکم بڑا گرا گزرا، کہنے لگے کہ یار ایسے کیسے کہ پہلے عمرہ انجام دیا جائے پھر حج، پہلے ایک احرام باندھا جائے عمرہ کے لیے، پھر جو چیز ہمارے لیے حرام تھی وہ حلال ہو جائے اور پھر دوبارہ احرام باندھا جائے. شاید کسی نے کسی کو یہ دیکھا ہو کہ احرام سے نکلنے کے بعد غسل کیا ہو، ٹھیک، اور پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھا ہو. یہ منظر دیکھ کر کے کسی کو شاپ گزرا ہو کہ ارے یار تو بڑی قبیح بات ہے، زشت بات ہے کہ انسان کے بدن سے غسل جنابت کے قطرات ٹپک رہے ہوں اور وہ حج کے لیے احرام باندھ رہا. لہذا بعض لوگوں نے نہیں مانی اللہ کے نبی کی بات، نہیں قربانی لے کے آئے یا نہ لے کے آئے، احرام تو ایک ہی بدھے گا اور اسی احرام میں کیا ہے حج انجام دیں گے. ٹھیک بولو نا.
نمونہ دیگر در داستان حجۃ الوداع در سال 10 ہجرت اتفاق افتاد. کہہ رہے کہ دوسرا نمونہ حجۃ الوداع کی داستان کہ جو ہجرت کے 10ویں سال میں ہے واقع ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ پیغمبر دستور دا، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ منادا ندا کنت، کہ ایک منادی آواز لگا دے، لوگوں کو بتا دے کہ حج کا صاحبان قربانی باخود نہ یاور دے. جو شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لایا ہے باید نخست عمر بجا آورد، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے عمرہ انجام دے. بس احرام بیرون آیت، اور عمرہ کے ارکان و افعال انجام دینے کے بعد احرام سے باہر آ جائے. احرام سے باہر آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے مولانا؟ جو چیزیں حرام تھی وہ حلال سمجھے. سپس مراسم حج را انجام دے، اس کے بعد حج کے مراسم، حج کے مناسک اور اعمال کو انجام دے. یعنی جو قربانی نہیں لے کے آئے، جیسا کہ آج حج تمتع میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حج تمتع میں یہی ہے کہ قربانی جو لے کر نہیں جاتے، جو دور والوں کے لیے ہے، وہ جاتے ہیں تو پہلے مسجد شجرہ سے کیا ہے عمرہ کی نیت سے احرام باندھتے ہیں. پھر جب عمرہ کے ارکان پورے ہو جاتے ہیں تو مکے کے اندر ہی دوبارہ حج کے لیے. تو یہی حکم اللہ کے نبی نے دیا تھا. تو جو قربانی نہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جو قربانی نہیں لے کر آیا ہے وہ پہلے عمرہ کے لیے احرام باندھے، اس کے بعد پھر احرام سے باہر آئے، پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے. اما انہا کی قربانی امرہ خدا بردیان، لیکن وہ لوگ کی جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہیں وہ حج انہا حج افراد ہے، اور ان کا حج افراد ہے. باید بر احرام خود باقی بمانند، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے احرام پر باقی رہے، یہ احرام سے باہر نہیں آ سکتے. سپس افزود، یہ حکم بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بھی اضافہ کیا کہ اگر من شکر قربانی نہ یابرد بودم، اگر میں اپنے ساتھ قربانی کے لیے اونٹ نہ لے کر آیا ہوتا تو عمرے را تکمیل بھی کرتا، تو میں عمرہ مکمل کرتا. بَأَزْ احرام بیرون میں آمدم، اور پھر احرام سے باہر آتا، پھر حج کے لیے احرام باندھتا. لیکن قربانی لے کر آیا ہوں تو میرا حج افراد ہے، میں ایک ہی احرام میں سارے افعال و ارکان انجام دوں گا. ٹھیک. بلے گروہی از انجام ان دستور سرباز زدن، اللہ کے نبی کے حکم کے باوجود کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کے اس حکم سے کیا ہے سرپیچی کی، مخالفت کی. وگفتند، اور کہنے لگے چگونے ممکنس، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر بر احرام خود باقی بمانت، کہ اللہ کے نبی اپنے احرام پر باقی رہیں. وما از احرام بیرون آئیں، اور ہم احرام سے باہر آ جائیں. آیا زیشت نیست ما بسوء مراسم حج بعد از انجام عمرہ برمیم، کہنے کیا یہ بات ناپسند اور قبیح نہیں ہے کہ ما بسوء مراسم حج، کہ ہم حج کے مراسم کی طرف عمرے کے مراسم انجام دینے کے بعد جائیں. در حالی کی قطرہائے آب غسل جنابت ازما فرو بریزت، اس حال میں کہ غسل جنابت کے پانی کے قطرات ہماری بدن سے ٹپک رہے ہوں. تو جب اصحاب پیغمبر نے حکم پیغمبر کی مخالفت کی تو پیغمبر از ان تخلف و بے انضباطی سخت ناراض شد. اصحاب پیغمبر کی مخالفت اور ان کی بے انضباطی کی وجہ سے
اللہ کے نبی بہت ہی ناراض ہوئے، وَأَنْهَارَ شَدِيدًا سرزنش کر، اور اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ ان کی مذمت کی، شدید مذمت کی، سرزنش کی۔ ٹھیک، تو یہ ایک دوسرا نمونہ ہے اس کا، بے انضباطی کا اور قول پیغمبر سے آگے بڑھنے کا۔ نمبر 3، داستان تخلف از لشکر اسامہ در آستان وفات پیغمبر۔ معروف است کہ حضرت کے مسلمانان دستور داد کی فرماندہی اسامہ ابن زید برائے جنگ با رومیان آمادے شوندے و به مهاجران و انصار فرمود با این لشکر حرکت کنند۔ چلے تیسرا نمونہ دیکھیں، تاریخ میں جتنے بھی اس طریقے کے نمونے ہیں کہ جب اصحاب پیغمبر نے، امت نے کسی نبی کے حکم اور دستور کو نہیں مانا ہے تو ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ جب مخالفت کی، بے انضباطی کی وجہ سے امت مسلمہ میں ہمیشہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ ایک تو حج میں کتنی بڑی، حج کے مسائل میں کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں حج تمتع ہے، اہل سنت کے ہاں حج تمتع نہیں۔ اور اسی حج تمتع، اگر حج تمتع کو ابھی جائز مان لیا جائے تو کیا ہے مولانا؟ پھر متعۃ النساء بھی، متعۃ الحج اگر جائز ہو جائے تو متعۃ النساء بھی، یہ بہت اختلاف ہے۔ یہ نبی کریم کی زندگی کے آخری ایام میں امت نے نبی کریم کے حکم کو نہیں مانا، ان کے دستور پر عمل نہیں کیا۔ نبی کریم کی زندگی کے آخری ایام تھے جب نبی کریم نے امت کو، اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ ایک لشکر تیار ہو رہا ہے، اس لشکر کا سردار اور کمانڈر ہے اسامہ ابن زید۔ کیا ہے؟ اسامہ۔ ٹھیک، اور تمام لوگوں کو حکم دیا، جتنے بھی مہاجر و انصار تھے ہر ایک کو حکم دیا کہ سارے کے سارے اسامہ کے لشکر میں جا کر کے شریک ہو جائیں اور رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے جائیں۔ نبی کریم کے زمانے میں رومیوں کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی، رومیوں سے لڑنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا سید و سردار بنایا کس کو؟ اسامہ ابن زید کو، اور تمام مہاجر و انصار کو حکم دیا کہ اسامہ ابن زید کی سرکردگی اور سربراہی میں رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے سب پہ واجب ہے کہ سب جا کر کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ لیکن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی اور یہی تخلف سبب بنا امر خلافت میں اختلاف کا۔ اب یہاں بہت بڑی تاریخی ایک جنجالی بحث ہے، لوگوں نے بہت ساری وجہیں، بہت ساری علتیں بیان کی ہیں ان تخلف کی۔ اس میں سے ایک بڑی وجہ تخلف کی اور یہ کہ ہم اگر چلے جائیں گے جنگ پہ تو بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کب اللہ کو پیارے ہو جائے۔ مدینے میں رہیں گے تبھی تو کچھ کریں گے، مدینے سے باہر رہیں گے تو کیا کریں گے؟ کیونکہ اس لشکر میں ہر ایک کو جانے کا حکم تھا لیکن علی کو روکا گیا تھا۔ ہم چلے جائیں گے مدینے سے باہر، اللہ کے نبی کو پیارے ہو جائیں گے تو علی نبی کی جگہ آ جائیں گے، پھر ہم نے جو پلاننگ کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ شہر میں رہیں گے اور ہنگامہ برپا کر کے یہ تو لگے رہیں گے تجہیز و تکفین میں، ٹھیک، اور ہم ادھر اپنا، اور ہوا بھی یہ
لشکر سے مخالفت کی، لشکر کے ساتھ گئے نہیں، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، اور ادھر حضرت علی علیہ السلام اور ان کے گھر والے لگ گئے تجہیز و تکفین میں، اور ادھر سقیفہ میں بیٹھ کر کے بازی مار لے گئے۔ لشکر اسامہ میں شریک نہ ہونے اور دستور پیغمبر کی مخالفت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی، وہ اندر اندر سب سازش چل رہی تھی پہلے سے ہی۔ اللہ کے نبی بھی ظاہراً اسی سیاست کے تحت شہر سے باہر نکالنا چاہتے تھے، لیکن تخلف کی وجہ سے نبی کریم کی تدبیر بھی ناکام ہو گئی۔ داستان تخلف از لشکر اسامہ، تیسرا نمونہ کس کا ہے؟ بے انضباطی اور نبی کریم کے دستور سے آگے بڑھ جانے کا۔ لشکر اسامہ سے تخلف کی داستان، لشکر اسامہ کی مخالفت کی کہانی ہے۔ در آستان وفات پیغمبر، نبی کریم کی وفات کے آستانے پر، یعنی جب آپ کی وفات قریب تھی، معروف است کہ حضرت میں مسلمانان دستور دار، یہ بات مشہور ہے کہ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بے فرماندہی اسامہ ابن زید کی فرماندہی میں، اس کی کمانڈری میں برائے جنگ بارومیان آمادے شوند، رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ بے مہاجران و انصار فرمود، مہاجرین و انصار سے فرمایا، مہاجرین یہ مکے سے مدینے جانے والے، انصار خود اہل مدینہ، ان لوگوں سے فرمایا اللہ کے نبی نے، باً لشکر حرکت کنند، کہ اس لشکر کے ساتھ سارے کے سارے نکل جاؤ چھوڑو شہر۔ شاید می خاص بے ہنگام رحلتش، شاید اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ اپنی وفات کے وقت مسائلی کی در امر خلافت واقع شد، وہ مسائل جو خلافت کے سلسلے میں واقع ہوئے ہیں، تحقق نہ یابد، وہ متحقق نہ ہونے پائے، بحتی تخلف کنندگان از لشکر اسامہ را لعن فرمو، یہاں تک کہ لشکر اسامہ کی مخالفت کرنے والوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھی بھیجی، حکم دیا اور کہا کہ جو بھی نہیں جائے گا اسامہ کے ساتھ خدا اس پر لعنت کرے۔ لیکن ان لوگوں کو لعنت منظور تھی، خلافت کی لالچ میں لعنت کا توق ان لوگوں نے اپنے گلے میں ڈال دیا۔ اما باً حال، لیکن اس کے باوجود گروہی از حرکت سرباز زدن، کچھ لوگوں نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا، کچھ لوگ حرکت کرنے سے رہ گئے، وہ بہانے ان کی دریں شرائط خاص، اور اس بہانے سے کہ اس خاص شرائط میں، اس خاص حالات میں، جبکہ اللہ کے نبی بیمار ہے، بھروسہ نہیں ہے کہ کب وفات ہو جائے، نبی کریم را تنہا نمی گزاری، ہم ایسے سخت حالات میں اللہ کے نبی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ بھائی جب اللہ کا نبی خود کہہ رہا ہے کہ جاؤ، تو یہ کون سی پیروی ہے، یہ کون سی اطاعت ہے، یہ کون سی محبت ہے؟ نہ ہم ایسے میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جاؤ، یہاں تک کہ مسئلہ اتنا سنگین تھا کہ اللہ کے نبی جو سراپا رحمت ہے وہ بات لعنت کی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کا بھی بہانہ اچھا کہ اللہ کے نبی کی حالت ایسی ہے، ایسے حالات میں ہم چھوڑ کر کے کیسے جائیں۔ لیکن بہر صورت اللہ کے نبی اس لیے لوگوں کو باہر بھیجنا چاہتے تھے، انہوں نے بھی کچھ سوچا تھا تاکہ خلافت کے سلسلے میں جو مسائل ہیں اس کو متحقق کیا جا سکے، کوئی اس کا انکار نہ کرے، کوئی اس کی مخالفت نہ کرے۔ لیکن بہر صورت یہ مکاروں کی سیاست، چال بازوں کی سیاست ہمیشہ صداقت والی سیاست پہ غالب رہی ہے۔